نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ محترم دوستو، ہمارے آج کے جمعے کا موضوع اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے جس ایمان کو معیار قرار دیا ہے وہ ایمان صحابہ کرام کا ہے۔ جو ایمان ہمیں ہدایت دلا سکتا ہے وہ ایمان صحابہ کرام کا ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام کو معیار مانتے ہوئے ان کی طرح ایمان لائیں گے ہدایت پائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور جو لوگ صحابہ کرام سے منہ موڑیں گے بدبختی کے اندر جا پڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا مفہوم یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، معیار حق بھی ہیں، معیار ایمان بھی ہیں۔ تقریباً ہماری اس مسجد میں جب سے مسجد بنی ہے تیسری مرتبہ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر گفتگو کرنے کا موقع مجھے مل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جامع الصفات شخصیت ہیں۔ اگر ان کی ایک ایک صفت کا تذکرہ ایک ایک جمعے کے اندر کیا جائے کئی سال گزر جائیں گے، حضرت کی زندگی کما حق ہو بیان نہیں کی جا سکتی۔ آج کی اس مختصر نشست میں کوشش کی جائے گی کہ حضرت کی زندگی کا مکی اور مدنی جو دور ہے اس کی کچھ جھلکیاں پیش کر دی جائیں۔ اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جمعے کے بیان میں جو موضوع ہمارا ہوتا ہے اس کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ آدھے گھنٹے کے اندر تو ایک دو آیتوں کی تفسیر و تشریح نہیں بیان ہو سکتی، تو ایک اتنی بڑی شخصیت کی پوری زندگی یا اس کا خلاصہ اور مفہوم کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ یہ صرف ایک جھلکیاں ہوتی ہیں، ٹریلر ہوتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑے کیسے تھے۔ ان کی پوری زندگی کو پھر پڑھے، اردو کے اندر، فارسی کے اندر، عربی کے اندر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو پھر پڑھیں۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ایک کتاب ہے، اس میں صحابہ کرام کے حالات لکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے محدثین، مفسرین، علماء، سیرت نگاروں نے محنتیں کی ہیں۔ ایک ایک صحابی، یہ تو مشہور صحابہ ہیں،
خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ یہ مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ جو بالکل غیر معروف صحابہ شاید ہم نے ان کے نام بھی نہ سنے ہوں، ان کی زندگی بھی الحمدللہ محفوظ ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام مکمل ذات حیات ہے۔ ہم اپنی تاریخ رکھتے ہیں، یہودیوں عیسائیوں کی طرح ہم بے نسل یا بے تاریخیں نہیں ہیں، ایک ایک صحابی کی تاریخ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ سن 600 یا سن 601 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 30 سال چھوٹے ہیں۔ ان کے والد ابو طالب کے نام سے مشہور ہے، نام ان کا عبد مناف تھا۔ جناب ابو طالب کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام جناب عبداللہ تھا، ان کے بھائی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی محبت۔ جناب ابو طالب کی زندگی کو بیان کرنا یہ ایک الگ ٹاپک اور الگ موضوع ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد سے بڑھ کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کی اور ساتھ بھی دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا، تو وہی مشرک، وہی کافر جنہوں نے 40 سال تک آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی تھی، صادق اور امین کے لقب سے پکارا تھا، کتوں کی طرح ٹوٹ پڑے اور بڑی تکلیفیں پہنچائیں۔ اس وقت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محفوظ پناہ گاہ تھی وہ جناب ابو طالب تھے۔ ہر میدان میں ان کا ساتھ دیا اور مرتے وقت اپنی اولاد کو وصیت کر کے گئے کہ جس طرح میں نے تمہارے بھائی کی حفاظت کی ہے، میرے جانے کے بعد تم نے بھی اپنے بھائی کی حفاظت کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نام جب پیدا ہوئے، ان کی والدہ نے ان کا نام حیدر تجویز کیا اور ان کے والد نے ان کا نام علی تجویز کیا۔ بہرحال علی کے نام پر دونوں متفق ہو گئے کہ نام ان کا علی ہے۔ حیدر، اسد اور مرتضیٰ یہ تینوں ان کے لقب قرار ہوئے۔ ابو الحسن اور ابو تراب یہ حضرت کی کنیتیں ہیں، دو کنیتیں۔ ابو الحسن تو حضرت حسن کی وجہ سے کہ ان کے والد تھے۔ ابو تراب کی کنیت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملی۔ اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، مختصر طور پر اشارہ کر دیتا ہوں۔ جب حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، چونکہ حضرت فاطمہ کا گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، بہت پیاری بیٹی تھی، تو تقریباً روزانہ ان کے گھر جانا ہوتا تھا۔ ایک دن گئے تو علی گھر میں نہیں تھے، پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا ہم دونوں کا جھگڑا ہو گیا تو وہ گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ چونکہ پوری زندگی حضور کی کفالت میں گزاری تھی، بچوں کی طرح پالا تھا حضور نے، پتہ تھا کہ کہاں ہو سکتے ہیں علی۔ مسجد کے اندر آئے تو مٹی کے اندر لت پت، مٹی کے اوپر سو رہے تھے غصے کی وجہ سے، تو مٹی ہاتھوں پہ مٹی، پاؤں پہ مٹی، جسم پہ مٹی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا قم یا ابا تراب، کھڑے ہو جاؤ اے مٹی والے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ اتنا پیارا لگا، تب سے میں نے یہ اپنی کنیت اپنے آپ کو بہت زیادہ محبوب کر لی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی نام سے پکارے مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں، جب کہ مجھے ابو تراب کہہ کر پکارتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ نام سے بھی زیادہ محبت مجھے اس کنیت سے ہو گئی ہے۔ تو ابو تراب اور ابو الحسن یہ کنیت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، حضور کے خاندان سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قریش بہت بڑا قبیلہ تھا، عزت مند گھرانہ تھا، اس میں ایک شاخ تھی بنو ہاشم کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی شاخ بنو ہاشم سے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی شاخ سے تھے۔ حضرت علی کے والد کا نام تو بتلا دیا، ابو طالب کنیت ہے، عبد مناف نام ہے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور یہ مسلمان بھی ہوئی ہیں اور انہوں نے ہجرت بھی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے، والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، سب کو معلوم ہے۔
اور جس طرح ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے، اسی طرح حضرت فاطمہ بھی یعنی حضرت علی کی والدہ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، بیٹوں کی طرح محبت کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بہترین ماہ و سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب کی حفاظت میں گزارے۔ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل وقت آتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کی طرف متوجہ ہوتے تھے، چونکہ جناب ابو طالب کی پہچان کوئی عام شخصیت کی نہیں تھی۔ مکہ کی سربردہ آور جو شخصیتیں تھیں بڑی بڑی، ابو جہل اینڈ کمپنی، یہ جو بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے، ان مکہ کے بڑے سرداروں میں جناب ابو طالب بھی تھے، تو ان کی بات مانی جاتی تھی۔ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرنی ہوتی تھی، جب تک ابو طالب حیات تھے تب تک ان کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بدماشی کر سکیں۔ جناب ابو طالب کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے یہ ہے فلاں ہے، فلاں پیشکش، وہ چاند کو یہ رشتے دینے اور یہ پیسہ اور یہ سرداری، یہ ساری چیزیں یہ جناب ابو طالب کے توسط سے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھیں۔ جناب ابو طالب کی اہل و عیال کنبہ چونکہ زیادہ تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں، جناب ابو طالب نے ہی نکاح پڑھایا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے تجارت شروع کی۔ اللہ پاک نے بڑی برکت دے دی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب سے فرمایا کہ علی ہمیں دے دیں، علی کو ہم پالیں گے، ان کی کفالت ہم کریں گے۔ تو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، حضور کی تربیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، حضور کا بچپن حضرت علی کی والدہ اور حضرت علی کے والد کے پاس گزرا، حضرت علی کا بچپن اور ان کی کفالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بڑی محبت سے بیٹوں کی طرح حضرت علی کو پالا اور حضرت علی کی تربیت کی، ان کا خیال کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، اور اپنے والد کی موجودگی میں ان کی زندگی کے اندر حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن جناب ابو طالب حرم کے اندر تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے لیے آئے ہیں، بچے تھے۔ پوچھا کہ بیٹا تم نے کون سا دین اختیار کر لیا؟ فرمایا میں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں۔ فرمایا کہ محمد تمہیں کبھی بھی خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کہیں گے، محمد تمہیں ہمیشہ خیر کی بات کہیں گے، ان کا دامن مت چھوڑنا، ان کے ساتھ لگے رہنا۔ خود ایمان نہیں لائے لیکن بیٹے کے ایمان میں کبھی خلل نہیں ڈالا، کبھی رکاوٹ نہیں بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی کے اندر وہ ہنر اور وہ فنون حاصل کر لیے جو اس وقت بہت کم لوگ حاصل کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک فن تھا لکھائی اور پڑھائی کا فن۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھائی اور پڑھائی سکھا دی تھی۔ سپہ گری، شجاعت، بہادری، دلیری، نیزہ بازی، تلوار بازی، گھڑ سواری اور کشتی کے اندر تو حضرت علی کا کوئی ثانی شاید دنیا میں بھی نہیں تھا، ایسے کشتی کے ماہر تھے۔ اللہ نے موقع دیا اور ٹائم نے ساتھ دیا تو مرحب کے ساتھ جو کشتی ہوئی تھی عبد بدھ کے ساتھ انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ ہوگا، تو بچپن ہی کے اندر انہوں نے یہ علوم و فنون اور یہ مہارتیں حاصل کر لی تھی۔ جناب ابو طالب جب اس دنیا سے گئے 3 سال مکہ کے اندر رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب مدینہ ہجرت کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے چہروں پر مٹی مار کر وہاں سے نکل گئے اور اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا اور ایک لسٹ دی کہ یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں کی ہے، آپ یہ امانتیں ادا کر کے میرے پیچھے مدینہ ہجرت کر کے آ جاؤ۔ ساری رات مشرک انتظار کرتے رہے،
صبح کو جب پتہ چلا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے منہوں کے اوپر مٹی مل کے چلے گئے، غصے کے اندر آئے، چادر ہٹائی تو دیکھا حضرت علی تھے، فرمایا کہاں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا، نہیں بتایا، پکڑا، گرفتار کیا، قید کر دیا۔ جب مایوس ہو گئے کہ یہ بتانے والی شخصیت نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہیں بتائیں گے کہاں ہے کہاں نہیں ہے، چھوڑ دیا، امانت حوالے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، ہجرت کا سفر بھی ان کا بڑا عجیب ہے، تقریباً 3.5 یا 450 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، میلوں کا حساب لگائیں تو تقریباً 350 میل مکہ سے قباء کا سفر ہے۔ مکہ سے قباء کا سفر حضرت علی نے پیدل ہجرت کا سفر کیا۔ جب قباء کے اندر پہنچے تو پاؤں کے اندر چھالے پڑ چکے تھے۔ قباء سے مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی چومی، استقبال کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حضرت علی نے لیں۔ 35 سال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے اندر رہے۔ ہجرت کے دوسرے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ شادی ہو گئی۔ حضرت علی کی شادی بھی ایک پورا ٹاپک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کروائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی شادی کا خرچ اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مثالی جوڑی بنائی فاطمہ اور علی کی، اور پھر ان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ بھی مثالی جوڑی تھی حسن اور حسین کی، اور بھی شادی ہو گئی۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی اسلام اور کفر کے درمیان ایک معرکہ بپا ہوا جس کا نام غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کے اندر بھی حضرت علی شریک ہوئے۔ اب یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، دلیری، بہادری اور حضرت علی کی زندگی کا ایک نیا رخ امت کے سامنے آتا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر بڑی بہترین جنگ لڑی، اور ظاہر ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، پہلا تأثر ہی چھا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں جو فجر کے بعد درس قرآن ہو رہا ہے غزوہ بدر، اس میں اپنی پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ تو غزوہ بدر میں ترتیب یہ ہوئی کہ 3 کافر نکلے، عتبہ، شہبہ اور ولید۔ ادھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 صحابی انصاری بھیجے، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ ہمارے جوڑ کے بندے بھیجو جو مہاجر ہوں، ہم ان سے لڑیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور ایک تیسرے صحابی کو بھیجا، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ان تینوں کو بھیجا۔ حضرت علی کے مقابلے میں ولید آیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی ان دونوں نے تو اپنے اپنے مقابل کو ایک ہی وار کے اندر پچھاڑ دیا۔ حضرت علی کے سامنے جب ولید آیا، ولید کا قد بہت بڑا تھا اور حضرت علی کا قد متوسط تھا، اس کے قد سے ذرا کم تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی بہادری دی تھی، جرأت اور شجاعت دی تھی۔ حضرت علی نے اپنی تلوار اٹھائی اور ایک جمپ لگایا، اور اس کے سر کے درمیان میں جب تلوار چلائی 2 ٹکڑے کر کے اس کو پھینک کر رکھ دیا۔ یہ پہلا راؤنڈ تھا لڑائی کا غزوہ بدر کے اندر۔ اس سے اگلے سال غزوہ احد میں پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں سے لڑنے کا موقع دیا۔ اب تو حضرت علی نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو پڑھیں۔ غزوہ احد کے اندر 3 بڑے بڑے کافروں کو پے در پے حضرت علی نے قتل کیا، اور پہلے ہی وار میں یہ ان کی ایک صفت تھی کہ پہلے ہی وار میں اپنے مقابل کو قتل کرنے کی کوشش فرماتے تھے اور اس میں کامیاب ہوتے تھے۔ سب سے پہلے احد کے اندر مشرکین کی طرف سے جو بندہ آیا، حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا تو آئے میدان میں۔ حضرت علی کود کر آئے۔ مشرکین کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ یہ سب سے پہلے آیا۔ حضرت علی نے تلوار اٹھائی اور وہی جو بدر کے اندر کیا تھا، پہلے ہی وار کے اندر اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اس کے بعد اس کا بھائی میدان کے اندر آیا، ابو سعید، اس کا بھی حشر حضرت علی نے وہی کیا۔ اس کے بعد تیسرا بندہ آیا، ارطاط یہ مشرکین کے لشکر کا بہت بڑا پہلوان سمجھا جاتا تھا، یہ بھی تیسرے نمبر پر احد میں حضرت علی کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غزوہ احد کے اندر زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اندر خود کی کڑیاں گھسیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کئی مسلمان ادھر ادھر بھی ہٹ گئے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کر کھڑے رہے، جم کر، اور ایک حصار بنا لیا، اور وہ حصار پتھر کی دیوار تو کیا، چٹان تو کیا، اس سے بھی بڑی مضبوط تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 80 تیر اس دن کھائے تھے۔ ان جمنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ غزوہ خندق ہوا۔ غزوہ خندق کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے اندر، خندق کھدی ہوئی تھی، مشہور غزوہ بھی ہے، مشہور جنگ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کے اندر تھے، حضرت علی بھی خندق کے اندر تھے، بہت سارے صحابہ تھے۔ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب کافروں کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے ایک آدمی نکلا جس کا نام عبد ود تھا۔ اس نے کہا میں عبد ود ہوں، اور عبد ود کے بارے میں مشہور تھا، عبد ود بھی کہتے ہیں، عبد ود بھی، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 کا مقابل ہوتا ہے، 1000 کا مقابلہ کیا کرتا تھا، وہ ایک اور 1000 کو وہ پچھاڑ دیا کرتا تھا۔ عبد ود نے کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں عمر کے حساب سے اور اسی طرح جثے کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ بہت کم تھے، کھڑے ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا۔ اس نے دوسری مرتبہ حل میں مبارز کہا، پھر کھڑے ہونے لگے، حضور نے پھر بٹھا دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا کوئی نہیں ہے، مسلمانوں کے لشکر میں کوئی نہیں ہے میرا مقابلہ کرنے والا، اور اس نے اپنی بڑی تعریفیں کی، میں عبد ود ہوں، میں جہاں جاتا ہوں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، بڑی اس نے ڈینگیں ماری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ نہ رک سکے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں انشاءاللہ نہ لشکر اسلام کو رسوا کروں گا نہ آپ کو رسوا کروں گا، مجھے اجازت دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ جاؤ جاؤ اس کا مقابلہ کرو، اور ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی حضرت علی کو پہنائی اور اپنی تلوار حضرت علی کے ہاتھ میں دی کہ جاؤ اللہ کا نام لے کر اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق سے باہر نکلے اور کہا کہ میں تیرا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہنسا عبد ود، تو میرا مقابلہ کرے گا؟ کہا ہاں میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو لڑائی سے پہلے 3 باتیں کیا کرتا ہے، میں بھی تمہیں 3 باتیں پیش کرتا ہوں۔ اسلام لے آ۔ کہا اسلام نہیں لاؤں گا۔ کہا جنگ سے واپس چلا جا۔ کہا جنگ سے واپس نہیں جاؤں گا۔ کہا پھر آپ میرا مقابلہ کر۔ کہا تیرا مقابلہ کرنا میری توہین ہے۔ عبد ود نے کہا تجھ سے مقابلہ کرنا یہ میری توہین ہے، میرے جوڑ کا بندہ لاؤ۔ کہا یہ گز یہ میدان، آؤ میرا مقابلہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ سب سے پہلا وار عبد ود نے کیا، تلوار کا وار زور سے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹ گئے، تلوار کا وار خالی گیا۔ اب باری تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پہلے ہی وار کے اندر اس کو یہاں پر تلوار لگائی، عبد ود کو یہاں تلوار لگائی اور سینے تک اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور موقع پر ہی عبد ود کو مار دیا جو 1000 کا مقابل ہوا کرتا تھا، 1000 کا مقابل۔ اس کے بعد نوفل بن عبداللہ، یہ پورا جو لشکر تھا ان کی طرف سے پورے کا پورا جتھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے اندر آیا۔ اب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چلی، کس کی گردن کٹی، کس کا کندھا کٹا، کس کا بازو کٹا، کس کا ہاتھ کٹا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک نوفل بن عبداللہ کا نام آتا ہے کہ یہ اس کا رشتہ دار تھا عبد ود کا۔ یہ زخمی ہو کر خندق کے اندر گرا، حضرت علی خندق کے اندر کود کر اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اب سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے۔ ایگریمنٹ لکھنے والوں میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ بچپن کے اندر لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، اور ادھر سے مشرکین کی طرف سے جو ایگریمنٹ کرنے کے لیے آیا تھا وہ سہیل بن عمر تھا۔
حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد. اب ایگریمنٹ کے اوپر ظاہر ہے کہ بسم اللہ لکھی جاتی ہے, لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بن عمر نے اس کے اوپر آبجیکشن لگایا, نہیں یہ رحمان کو تو ہم مانتے نہیں ہیں, یہاں لکھو بسمک اللہم. بسمک اللہم لکھا گیا. اب حضرت علی نے لکھا من محمد الرسول اللہ, یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں, لڑائی تو ساری اسی کے اوپر ہے. محمد کو ہم اللہ کا رسول مانتے نہیں ہیں تو پھر لڑائی کس بات کی, یہ کاٹو. من محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ روک لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہیں تو پتہ ہے یہ مانے یا نہ مانے میں اللہ کا رسول ہوں, لکھنے اور مٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مٹا دو محمد الرسول اللہ اور لکھ دو محمد بن عبداللہ. فرمایا یا رسول اللہ میری ہمت تو نہیں ہے, میری ہمت تو نہیں ہے محمد الرسول اللہ کو مٹانے کی, میں نہیں مٹا سکتا, میں معذرت چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں معجزہ ظاہر ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, نہیں لکھتے تھے. محمد رسول اللہ کو مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھ دیا. یہ محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹانا ان سے گوارا نہ ہوا. خیبر کا غزوہ ہوا, اس کے درمیان میں بھی بہت سارے واقعات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی خبر گیری کے لیے بنو قریظہ کے اندر 200 کا لشکر دے کر ان کو بھیجا, فدق کے اندر بھیجا. بات لمبی ہوتی چلی جائے گی, میں صرف غزوات کی طرف آ رہا ہوں. غزوہ خیبر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1600 کا لشکر لے کر, یہ جو یہودی ادھر سے کٹے ہو کر وہ خیبر کے اندر پہنچ چکے تھے. خیبر میں ان کا بہت بڑا مرکز تھا, بڑے بڑے انہوں نے قلعے بنا رکھے تھے, وہاں جا کر یہ پناہ گزین ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کرنے کے لیے یہودیوں کے خیبر کے اندر پہنچے, اور خیبر کے اندر پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر گیری لینے کا ارادہ فرمایا. 1600 کا لشکر گیا, ایک قلعہ فتح ہوا, دوسرا, تیسرا, چوتھا. اب یہودیوں نے اپنی عورتوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے زیور, اپنی ڈھالیں, اپنی تلواریں, اپنا اسلحہ, سب کچھ ایک ایسے قلعے کے اندر محفوظ کر لیا جس کا نام قموس تھا. بڑا مضبوط ترین قلعہ تھا. حملہ کیا مسلمانوں نے, ناکام. دوسرے دن حملہ کیا, ناکام. تیسرے دن حملہ کیا, ناکام. بڑی پریشانی ہوئی. کئی دن گزر گئے, وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا خیبر کا. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اعلان کیا, فرمایا کہ کل میں ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اسلام کا جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ قموس کا قلعہ, خیبر کا قلعہ فتح کرا دے گا. اور وہ بندہ ایسا ہوگا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. ساری رات بےتابی اور بے چینی کے اندر گزری. صبح جب ہوئی, پورا لشکر اسلام 1600 کا سامنے آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا شروع کیا. اب ہر آدمی کے دل میں خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے, اسلام کا علمبردار ہونا یہ بہت بڑی بات تھی, جس کے ہاتھوں سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشین کوئی خوشخبری بھی مل جائے کہ قلعہ اس کے ہاتھوں سے فتح ہو گیا, خیبر اسی کے ہاتھوں سے فتح ہوگا. بڑے بڑے صحابہ تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنا شروع کیا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا. پوچھا کہ علی کہاں ہے, علی کہاں ہے؟ خبر دی گئی کہ وہ تو اپنے کمرے میں, اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں. وہ تو اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں, ان کی آنکھیں دکھتی, آنکھوں میں تکلیف ہے, نظر نہیں آتا. بلاؤ علی کو. تشریف لے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آنکھیں ملتے ہوئے. کیا ہوا علی؟ یا رسول اللہ آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے, کچھ نظر نہیں آتا. اپنا لعاب دہن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. تکلیف بھی ختم, بینائی بھی ٹھیک. یہ لو اسلام کا جھنڈا اور جاؤ خیبر کو فتح کرو. اب یہاں پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے. مرحب جس کا بڑا نام تھا عرب کے اندر, یہاں مرحب کا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے اندر کیا تھا. اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم لے کر نکلے, مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے نکلے, اب قموس کے قلعے کے دروازے کے سامنے یہی مرحب اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر زرہ کے اندر ملبوس, پاؤں سے لے کر سر تک زرہ کے اندر ڈوبا ہوا تھا. لوہے کے اندر, آہن کے اندر, فولادی پنجرہ یوں سمجھ لے کہ اس نے پہنا ہوا تھا.
اور گھوڑے کو وہ چلا رہا تھا. اب اس گدھے کا اتنا وزن کیسے اٹھاتا, پھر گھوڑا اس کا لوہے کا وزن, گھوڑے کو بھی پتہ چل رہا تھا کہ میرے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے گئے, پوچھا, گفتگو ہوئی, کون, تعارف کرایا, میں مرحب ہوں. اس نے بھی عبد ود کی طرح اپنی بڑی تعریفیں کی, میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے, میں عرب کے اندر میرا کوئی ثانی نہیں ہے, کشتی کے اندر بے بڑا ماہر ہوں اور فلاں ہوں اور فلاں ہوں. تو کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا, میں علی ابن طالب ہوں. تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے, تو میری ماں نے میرا نام بھی حیدر رکھا ہے. حیدر کا مطلب شیر, اسد کا مطلب بھی شیر, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. آؤ مقابلہ کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کا مقابلہ کیا. کئی روایات آتی ہیں. ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور حضرت علی نے اس کے ساتھ کشتی کی, اور پہلے ہی وار کے اندر اس کی کمر زمین کے اندر لگا دی. دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ اس کو تلوار کے وار سے قتل کیا. عبد ود اور مرحب کو قتل کرنا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی کامیابی تھی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے تارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے تھے. یہ چند ایک جھلکیاں تھیں. ہمارا وقت جمعے کا پورا ہوا, اللہ نے موقع دیا تو پھر انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.